اچھا، ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ میں توبہ تو کر لوں گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری توبہ زیادہ دن تک چلنی نہیں۔ اچھا بھائی، آپ کے موبائل فون میں میسیجز آئے ہوئے ہوں 100 اور آپ ڈیلیٹ والا بٹن دبا دیں تو سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تو سارے کے سارے میسیجز ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی بندہ کہے جی پھر میسیج آ جائیں گے، پھر آ گئے تو پھر ڈیلیٹ کر دیں گے، پھر ختم کر دیں گے کہ جی پھر نہ گناہ ہو جائے، توبہ ہی نہیں کر رہے۔ نہیں، ہم توبہ تو کر رہے ہیں، فائل تو ہم نے سمیٹنی ہے۔ آج دفتروں میں جاؤ نا تو جن لوگوں کے خلاف فائلیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فائل بند ہو جائے۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ جو خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندے، تو نے زندگی میں جتنی بھی گناہوں کی فائلیں کھولی، ہم فقط تیری توبہ کی نیت پر کرنے پر تیری تمام فائلیں کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، گناہ تو جی میرے بہت زیادہ ہے، کیا اللہ سارے بخش دیں گے؟ ہاں بھائی، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ کی رحمت کے سامنے تو گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، توجہ سے بات سنیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے زمین پر بیٹھی اور اس نے چند ریت کے ذرے اپنی چونچ میں لیے اور پھر دریا کی طرف اڑ کر چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، پھر 2-4 ذرے چونچ میں لیے اور دریا کی طرف چلی گئی۔ جب 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے یہ معاملہ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ چڑیا بار بار اپنی چونچ میں چند ذرے ریت کے لے کر پانی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے بعد جو امت کی بخشش کی جو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسم شکل میں آپ کے سامنے دکھا دیا۔ کیسے دکھا دیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح یہ چڑیا اپنی چونچ میں چند ذرے لے کر جاتی ہے اور ان کو دریا میں ڈالتی ہے، پانی میں ڈالتی ہے، تو پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اندر ذرے پڑ رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے گناہ اس ریت کے ذرے کی مانند ہیں اور میری رحمت اس دریا کی مانند۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب توبہ کرنے میں کچھ مسئلے جن کا پتہ نہیں ہوتا اور بندہ کنفیوز پریشان پھرتا ہے، اور آج کل یہ بھی ایک بری عادت پڑ گئی کہ مفتی حضرات کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، ورنہ پہلے ایسے وقت ہوتا تھا کہ کوئی بھی بات پیش آتی تھی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، میاں بیوی دونوں فوراً جی مفتی صاحب سے پوچھئے شریعت کیا کہتی ہے۔ اور آج کل تو من مرضی کی پیروی کرنے والے چونکہ زیادہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا امام اعظم کی اتباع زیادہ تھی، آج نیا دور ہے، آج نیا زمانہ ہے، آج نیا دور آ گیا۔ آج کے دور میں پتہ ہے کس کی اتباع زیادہ ہو گئی؟ امام گوگل کی اتباع زیادہ ہو گئی۔ او جی میں نے انٹرنیٹ سے مسئلہ، واہ 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 واہ، امام گوگل کے پیروکار، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان چند مسائل کو بھی سن لیجئے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے گناہ سے توبہ کی تھی، 2 مہینے گناہوں سے بچا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے نئی توبہ کرنی ضروری ہو گئی۔ یہ کنفیوز نہ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جو میسیج آپ نے ڈیلیٹ کیے تھے اب وہ میسیج دوبارہ واپس آ جائیں گے، وہ تو گئے، ختم، فائل ختم۔ اب اگر گناہ ہو گئے تو پھر نئے سرے سے اس گناہوں سے معافی مانگے، تو پہلی توبہ تو قبول ہو گئی۔ پھر اگر نفس اور شیطان نے گناہ کروا لیا، اب پھر توبہ کر کے اس گناہ کو اپنے ذہن سے مٹا دو، نئے اعمال سے مٹا دو، تو پرانی توبہ قبول ہوتی ہے، باطل نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا سوال کہ جی ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو مزیدار سوال ہے۔ نہ ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زانی رشوت سے توبہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ ایک زانی آدمی شراب سے توبہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ ہر گناہ کی توبہ اپنی اپنی ہے۔ اگر ایک سے توفیق مل رہی ہے تو ایک سے توبہ کر لیجئے، پھر اللہ اس کی برکت سے
دوسرے سے بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دیں گے، تو ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے سے بھی توبہ ممکن ہے۔